واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کا درس 162 آیت مبارکہ اور 20 رکوع ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے مختلف واقعات اور ان کی سرکشیاں اور حد سے بڑھنا، آج مزید ان کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ رب فرماتا آپ ان سے پوچھیں، ان بنی اسرائیل سے، عن القریۃ التی کانت حاضر البحر، اس شہر کے متعلق جو ایک دریا کے کنارے آباد تھا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھتے تھے، تجاوز کرتے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعاً، پانی پر تیرتی ہوئی، کھلم کھلم چھلانگیں لگاتی ہوئی، پانی نظر نہیں ہے تو مچھلی مچھلی ہوتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی۔ کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 155 میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مشکلات آتے ہیں، بعض اوقات ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب ہم احرام باندھتے تو شکار کرنے کی پابندی لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ یہ جنگلی جانور جہاں تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں، لیکن بس اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کے بارے میں بولا، ان موجودہ بنی اسرائیل سے ان بستی، اس شہر والوں کے بارے میں پوچھو جو ایک دریا کے کنارے آباد تھا۔ وہ بستی شہر ایلا تھی جو مدین اور طور کے درمیان دریا کے کنارے پر واقع تھی، یا تبریہ شام، یا خود مدین کی بستی تھی۔ بہرحال یہ بڑا شہر تھا، عربی میں شہر کو بھی قریہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کا گزارا مچھلیوں کے شکار سے ہوتا تھا، یہ مچھیرے تھے سب، ان کا شکار کر کے کھاتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کا روزگار جو ہے وہ مچھلیوں پر ہے۔ تو ہفتے کے دن یہ مچھلیاں بہت زیادہ نمودار پانی کے اوپر تیرتے ہوئے آگے پیچھے، ہفتے کے دن سے آگے پیچھے بہت کم نظر آتی تھی۔
تو ان سے صبر نہ ہو سکا اور بہت سے آدمی ہفتے کو شکار کر بیٹھے، جس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ رب فرماتے ہفتے کے دن حد سے بڑھتے تھے۔ جیسے اسلام میں جمعۃ المبارک عظمت والا دن ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے، ان یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو تھا یہ عظمت والا دن تھا۔ اس دن پر شکار اور دنیاوی کاروبار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اسلام میں صرف جمعے کی اذان سے نماز جمعے تک ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو جب اذان نماز جمعہ کی جائے، جب نماز پوری ہو جائے فإذا قضیت الصلاۃ زمین میں نکل جاؤ، کاروبار کرو، روزگار کرو۔ افسوس کی بات ہے، اس کے اوپر پورے دن کی پابندی تھی ان کے اوپر، انہوں نے ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑ لی، یعنی کھلم نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے اس دریا سے ایسے نہریں نالے نکالے، ادھر تالاب بنائے، یہ دریا ہے ادھر تالاب بنائے اور یہ نالی بنائے، تو اس میں مچھلیاں تو ویسے بھی زیادہ تھی، نالے میں ادھر چلے جاتے، یہ یہاں نالا بند کرے تھے۔ بولے ہم نے تو ہفتے کو شکار کیا ہی نہیں ہے، ایک ہیلا تھا نا، لیکن ہیلا کی وجہ سے بھی وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ اب ان مسلمانوں کا حال دیکھو، افسوس کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہے، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، ارے نماز کے لیے آنا تو چھوڑیں، منحوس ایسے کام میں لگا، جمعے کی اذان ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، وہ منحوس جانوروں کی طرح، انہیں تمیز بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اور میری زندگی کا مقصد ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے نا، اللہ تو اس قرآن میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 62 میں فرمایا، دیکھ تو پرہیزگاری کر، جو میرا حکم ہے اس کے مطابق زندگی کر، رزق وہاں سے آئے گا کہ تیرے ذہن میں بھی نہ ہو۔ رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے، تمہارے بھاگ دوڑ سے نہ رزق میں اضافہ ہوگا نہ کمی۔ بہت سارے لوگ ہیں رات دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کوئی خاص کاروبار نہیں کرتے اور مالا مال کروڑ پتی ہیں، خراب پتی ہیں، ہے ایسے یا نہیں ہے؟ لیکن مسلمان نہ سمجھا، قرآن سے دور رہ کر برباد ہو گیا۔ فقط نماز جمعہ کے لیے، اور وہاں خصوصی طور پر کہ اے مجھے ماننے والو، اذان ہو جائے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس گھٹیا مسلمان کو، یہ خاص مسلمان جو اس حرکتوں کا عادی ہے، یہ اپنے افسر کا، اپنے جس کے پاس کاروبار کرتا ہے اس کا غلام بنا ہوا ہے، اور یہ گھر میں بیوی کا غلام، بچوں کا غلام، یہ ذلیل زندگی گزارے، لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہے کہ میری ذلت کی زندگی کی، اور تم مزید ذلیل ہوگا مسلمان کہ تیری یہ حرکتیں، کہ رب کے طرف سے پکار ہے، قرآن میں یہ اعلان ہے کہ دیکھ کاروبار چھوڑ دو، پھر بھی تو نہیں چھوڑتا۔ تو رب فرماتا ہے ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو دریا مچھلیوں کا بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم فاسقوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ایلا والے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے، ان میں 3 گروہ بن گئے۔ کتنے؟ ایک تو وہ بنا جن کو اللہ تعالیٰ نے باز رکھنے کی توفیق عطا، انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ شکار نہیں کر رہے، اور یہاں تک ان بستی میں انہوں نے دیوار بنائی، بولا ہمارا تمہارے سے بائیکاٹ۔ جو صبح ہمارا درس ہوا اس میں یہی تھا نا کہ ان غیر لوگوں سے بائیکاٹ کرو، ورنہ تمہاری نماز، تمہارا یہ اسلام
نہیں بچا پائے گا، اور تم بھی ان میں سے ہو، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ اور یہی یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ایسوں سے تعلقات بناتے ہیں جن کو اسلام کے مقابلے میں کفر پسند ہے، آخرت کے مقابلے میں ان کو دنیا پسند ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 3، کہ وہ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ آج مسلمان اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھ لیں، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے منع کیا، ان سے بائیکاٹ کیا، دوسرا گروہ وہ بنا جو خاموش رہا، بولا ہمارا کیا کام ہے۔ میں اکثر مقتدیوں کو دیکھتا ہوں نا کہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے بعض ایسے وہ ہیں، مسجد میں کچھ بھی فساد ہوگا یہ دیکھتے مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو۔ میں نے بولا میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک وہ ادھر کھڑا ہو گیا، اور اس بدبخت سے جو مسجد میں فساد کرے یہاں سے ٹک 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 اس کے ساتھ جا کے اس سے ہاتھ ملائیں گے۔ بھائی تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ بھائی جو مسجد میں فساد کے لیے آتے ہیں کم از کم امام سے کینہ بغض، پورے محلے میں شور مچا رہا ہے، یہ پھر بھی ٹک 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 ٹک، اتنے گھرے ہوئے مسلمان، وہی منافقانہ انداز۔ بھائی تمہیں بھی تو پتہ ہے نا، اس سے پوچھو تو فساد کیوں کرتا ہے؟ نہیں نہیں یہ کہتے ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، یہ منافقانہ انداز ہے۔ بولا نہیں حضور کا کلمہ پڑھا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کسی سے یہ نہیں بولتے کہ تو یہ نہیں کریں۔ اس کو کہتے کون سا مسلمان؟ 6 مسلمان، یہ 2 نمبر مسلمان، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جو غیرت مند نہ ہو، اللہ کے گھر میں تمہیں غیرت نہیں آتی، مسجد میں کوئی بھی فساد کرے یہ دیکھتا رہے گا، جگہ خالی یہ دیکھتا رہے گا، منہ کھلا رہتا ہے ان کا۔ کہتے یار چھوڑ ایسے نہ کوئی کچھ بول دے۔ انا للہ، اپنی دنیا کے لیے بڑا مکار ہے، اس پہ لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، لیکن میں خود جادموز کر دیکھتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے۔ مسجد میں کوئی شور کرے، کوئی لڑائی کرے، یہ نالائق مسلمان یہ کبھی نہیں کہتا کہ امام سے اتنا غصہ کرتا ہے کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی کہیں ایسے نہ میرے دانت توڑ دے۔ ارے دانت اگر اللہ کے دین کے لیے ٹوٹ گئے تو کیا بات ہے۔ یہ وہ مذبذب گروہ بولے ہمارا کیا کام ہے، ہم روکے؟ نہیں روک رہے، نہ روکے۔ اور ایک جو تھا گناہ میں مبتلا ہوا۔ اب جب عذاب آیا یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ ایک گروہ نے کہا جو خاموش رہا، دیکھو سنو توجہ، خاموش رہنے والا گروہ کہتا جیسے ہمیں کہتے ہیں نا امام صاحب ان کو نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے قبر کی فکر یار، ایسے تھوڑی کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، میں اس لیے تھوڑی ہوں کہ مجھے امام بن کے پیسے کماؤں۔ رہنے دے، لگے کیوں لگے رہے؟ خوف تو ہے نا کم از کم، ہمیں دیکھے تھوڑا ان کے تھوڑی سی وہ تھوڑا سا خوف تو ہوتا ہے کہ دیکھ لے اذان ہو رہی، لگے ہوئے جوان کے بچے، ایک ٹینکی پر بیٹھا یہ بھی آیا تو ادھر چلا گیا، وہ بھی آیا تو ادھر چلا گیا، ایک بھی غیرت مند نہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے کیوں بول رہے ہیں، ایک بھی اللہ کے اذان پر غیرت مند نہیں بنا سوائے امام کے۔ وہ اس کا کام ہے سب سے لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا۔ قوم ساتھ نہیں دے گی تو ایک امام کیا کرے گا؟ شکایت کر کے چلا جائے گا دنیا سے۔ ہم تو انبیاء کی سنت، لیکن تو ہمیں بھی تنبیہ کرتے ہیں۔ کاش یہ درس میں بیٹھتے تو ان کی غیرت میں جگا دیتا، جس طرح دنیا کے لیے ان کی غیرت جاگی ہوئی ہے۔ 1 روپے پر بھائی لوگوں کے گریبان میں فٹ سے ہاتھ ڈال دے، گالیوں بھی دیتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، میرا روپیہ کھایا، میرا روپیہ لیا۔ اور دین کے لیے میں نے کسی کلمہ گو کو جلال میں آتے ہوئے مسجد میں نہیں دیکھا کہ یار اللہ کے گھر کو کیا بنا رکھے تم نے۔ بولے تم کیوں نصیحت کرتے ہو؟ کس نے کہا؟ جو خاموش تھے، جو نہ ختم نبوت پر خوف گفتگو کرتے، اور جب ہم بولتے تو ان کے اندر، ان فرعونیوں کے اندر ہوا بھری ہے، بولتے یہ ختم نبوت پر بات کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے بولا تو میرے سامنے آ پھر پتہ چلے گا. ہاں تو چھپ کے گلیوں میں گھوم کے بات بکواس کرتا رہتا ہے. بولا اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. اللہ مہلکہم ومعذبہم، اور اللہ انہیں سخت عذاباً شدیدہ، سخت عذاب دینے والا ہے. اب دوسری وہ گروہ جو تبلیغ کرتا تھا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا. اچھا تبلیغ میٹھی میٹھی باتوں کا نام بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. جب تک کڑوی باتیں نہیں کرو گے میٹھی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ضرورت کے وقت میٹھی بات کر، نمازی کو بول ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، لیکن اگر بے نمازی ہے تو پھر سنانا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ اس کو بولے ماشاءاللہ کیا بات ہے، داڑھی تیری منڈی ہے، نماز تو ہفتے میں ایک پڑھتے ہو، کبھی عید میں پڑھے، لیکن کیا بات ہے سبحان اللہ آج تم مسجد میں بریانی کب کھلانے والے ہو. یہ بغیرت گرا ہوا مولوی ہے. اس کو ٹھیک ٹھاک سنا کہ آج آیا ہے. کڑوی باتیں کون سنائے گا؟ انبیاء علیہ السلام زیادہ کڑوی باتیں سناتے تھے اور کم میٹھی. بولے نہیں کڑوی باتوں سے لوگ ناراض ہوتے، باہر میں جائے ناراض ہو. میرے رب کے نافرمانی کرے، میرے نبی کے سنتوں کو برباد کرے. ہاں شادی حال میں سب مرد عورتیں ساتھ بیٹھے، تو مفتی ہو کر بریانی ایسے کھا رہا ہے جیسے گائے کے سامنے وہ رکھ دی بریانی کھا رہے. جانور کو کیا تمیز کہ حلال ہے حرام، یہ بھی لگا ہوا ہے. تو تبلیغ کرنے والوں نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا جو مسلمان کی شان ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے اللہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، اس سے باز آ جائے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں فلما، جب نسوا بھول گئے، ما ذکروا، وہ نصیحت کی گئی بھی اس کے ذریعے نے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف نجات دی ان لوگوں کو جو غیرت مند تھے، لوگوں کو اچھی بات بھی کرتے تھے، بری بات بھی کیا. بات تمہاری بری ہے، یہ دیکھیں میرا دوست ہے، لیکن جو بھی بری بات ہوتی بغیر ٹوپی کی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پانچے تمہارے کیوں نیچے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اس کو تو پتہ کہ بھائی میرے ساتھ کون سے زیادات ہیں. ایک اچھی بات کر رہا ہے میں نہیں سنوں گا، کس کو سنائے گا بھائی؟ مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کا آئینہ ہے. جب اس کو تو پتہ نہیں میرے اندر کیا غلط ہے، یہ اقبال یہ تیری حرکت غلط ہے، یہ فلاں حرکت صحیح نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو بولے گا بالکل صحیح بات کی. کتنے لوگ ہیں، میں گٹکا خوروں کے خلاف بولتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں وہ اس کو پھر قواریت کا رنگ دے کر کہ یہ دیکھ یوں بولے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس مسجد سے کسی طریقے سے، لیکن جو غیرت مند مسلمان ہے وہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے. بس میں آج یہ بات نہ کہوں تو کل کو یہی کہیں گے نا ہمیں تو کسی نے بولی ہی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے سنت کے خلاف ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ہم نے نجات صرف ان لوگوں کی دی. کن کو؟ جنہوں نے برائی سے کہ مچھلیاں کیوں پکڑ رہے ہو. آپ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں بولا بھائی یہ کام حرام ہے، بول دینا تمہارا کیا بگڑ جائے گا. نماز سے نکل کے جا رہے ہو، بولا کیا فائدہ اس کام سے، تمہیں پورے ہفتے تمہارا پیٹ نہیں بھرا. اب اسی وقت اللہ تعالیٰ نے صرف 1 بجے اذان ہوئی، 2 بجے نماز ہو گئی، اور تم 1 گھنٹے میں تمہارا پیٹ بھر رہا تھا. حرام خور، حرام کر رہے ہیں نا. اللہ فرماتے چھوڑ دو خرید و فروخت. یہاں دیکھیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان نافرمانوں کو، ان ظالموں کو سخت بئیس، سخت عذاب، دردناک عذاب، شدت کے ساتھ ان کو پکڑا ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے. پکڑ لیا ان کو. وہ ایک بستی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جا اس بستی کو الٹا کر دو. بولے یا اللہ اس میں تیرا بندہ ہے بڑا نیک ہے، رات دن نماز ہو تہجد ہو لگا رہتا ہے. ارے بولا سب سے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کر دو، پلٹ دو، کہ خود نیک بنا ہوا ہے، لوگوں کو روکتا نہیں ہے، میری نافرمانی ہو رہی ہے اور یہ نیک بنا ہوا ہے.
بولے سب سے پہلے اس کو پلٹ دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تمہارا سب کچھ گیا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ اعلان کیا کہ تم برائی کو دیکھو تو طاقت ہے ہاتھ سے روکو، علم ہے تو زبان سے وضاحت کر دو غلط ہے، اور ادنا درجہ دل میں برا مانو۔ عوام میں ہو، کم از کم ان سے تعلقات تو نہیں بناؤ نا۔ اب یہ جو تھے جو خاموش تھے یہ وہ نیکوکاروں کو بھی روکتے تھے، بولو تم کیوں روکتے ہو؟ بنی اسرائیل کی سب سے بری بات قرآن نے کیا بتائی؟ پیچھے گزر گیا، وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ برائی سے نہیں روکتے تھے اس لیے برباد ہو گئے۔ اور یہ امت بہتر کیوں ہے؟ ہاں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 110 میں پڑھا، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ہماری تعریف قرآن نے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں کی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اعمال صالحہ خود بھی کرتے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے، اور برائی خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے۔ فلما آتو، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اور پھر بھی ان کے مبتلا ہوئے، تو ہم نے ان کو کہا آج ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل کونوا قراتن خاسئین، پہلے پارے میں بھی پڑھا۔ صبح اٹھے تو حالت دیکھی تو بندر بنے ہوئے۔ آگے پھر انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ میں ان یہودیوں پر جنہوں نے یہ سرکشیاں کی، انبیاء کو شہید کیا، ہاں قیامت تک ان کو ذلیل رکھوں گا۔ اب یہ قیامت تک الحمدللہ قرآن میں یہ ذلیل ہوں گے۔ یہ تو ہمارا امتحان اس لیے ہے کہ ہم تو اب یہودیوں سے بھی آگے 2 ہاتھ آگے بڑھے نا، کہ وہ ہیلا کر کے گناہ کر رہے تھے، ہم کھلم کھلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا مال چھین کے اس کی جان لے رہے ہیں، تو ہم پر پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، اور یہودیوں کے واقعات پڑھتے ہیں ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم نام سے کچھ نہیں تو کہ میں مسلمان ہوں، جب تک ہمارا کردار مسلمانوں والا نہ ہو۔ ہمارے لیے معیار ایمان پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کریم اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہی کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔